بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، میں آپ سب کو اس تقریب میں تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری جو پرانی کالج کے وقت کی یادیں ہیں ان کو تازہ کرنے کے لیے اس تقریب کا ہم نے انعقاد کیا ہے۔ فوری سبب جناب ڈاکٹر یونس جاوید صاحب بحیثیت وائس چانسلر جب تشریف لائے ہیں مسٹ یونیورسٹی میں، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کالج کے ایک مایہ ناز اسٹوڈنٹ تھے اپنے طالب علمی کے زمانے میں۔ آج بھی میرے ذہن پہ ان کی شخصیت کا وہ نقش جو ہے وہ زیادہ گہرا جو ہے وہ موجود ہے جو طالب علمی کے زمانے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ ہم 4th ایئر میں تھے اور یہ اس وقت 2nd ایئر میں تھے۔ ٹھیٹھ دیہاتی صاف ستھرے لباس میں، لائق، محنتی، شرافت اور اپنے کام سے عشق کی حد تک دلچسپی رکھنے والا اسٹوڈنٹ اور باقی اسٹوڈنٹ سے محبت کرنے والا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے میر پر بورڈ کا جو نتیجہ تھا اس میں اپنی خاص پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ اس کے بعد یہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور تشریف لے گئے، آرمی میں چلے گئے، مختلف یونیورسٹیوں کے ادھر ان یونیورسٹیوں کو تشکیل دینے میں بڑے ہائی لیول کی جو یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے، وی سی بھی رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کا جو خطہ ہے، چونکہ اس کا ان پہ حق بنتا ہے، اگرچہ حکومت آزاد کشمیر سے تاخیر ہوئی ہے، ان کی خدمات بہت پہلے حاصل کر لینی چاہیے تھی میرے خیال کے مطابق، اس لیے کہ آج کے دور میں تعلیم اور جس طرح کی تعلیم سائنسی اور تکنیکی اور فنی تعلیم جس میں میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ید طولہ رکھتے ہیں اور شاید ان کے پائے کا آدمی اس وقت آزاد کشمیر میں اور کوئی نہیں ہے، تو میں حکومت آزاد جموں کشمیر کا، ریاست جموں کشمیر کا اس اعتبار سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح کے علمی تقاضے ہیں، جس طرح کی علمی ضرورت ہے، اس کے مطابق انہوں نے آزاد کشمیر کی یہ جو یونیورسٹی ہے جس کا دائرہ پورا آزاد جموں کشمیر ہے اس کے لیے جناب یونس جاوید صاحب کا انتخاب کیا ہے۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جتنے یہ ذہین، ڈسپلنڈ اور محنتی شخصیت ہیں، یقیناً پورے آزاد جموں کشمیر کا جو تعلیم کا میدان ہے، اگرچہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، لیکن مجھے ان کی شخصیت سے میں واقف ہوں، مجھے امید واثق ہے کہ عوامی توقعات پہ بھی اور اہل علم کی توقعات پہ بھی انشاءاللہ العزیز یہ ضرور پورا اتریں گے۔ میں ذاتی حیثیت سے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میرے یہ چھوٹے بھائی ہیں، مجھے وہ وقت یاد ہے، آج سے 45 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ اس کالج کی ان کی کلاس جو تھی وہ 5ویں کلاس تھی۔ یہاں چودھری رشید صاحب تشریف فرما ہیں، یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن والے، راجہ فیاض صاحب سیرلا والے، وہ اس کالج کی پہلی کلاس تھی 1971 میں، اور عبد الرحمان نشتر مرحوم، راجہ افضل صاحب ملوٹ، یہ دوسری کلاس تھی۔ یہ خاکسار جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اور راجہ طارق صاحب پرنسپل یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ ہماری کلاس جو ہے یہ کالج کی تیسری کلاس تھی، اور اوورال سائنس کی پہلی کلاس تھی اور کالج کی تیسری کلاس تھی۔ اس کے بعد جو چوتھی کلاس تھی
وہ یہاں انجینئر طارق نذیر صاحب آف کا چناتر لاہور سے اس تقریب میں شمولیت کے لیے تشریف لائے ہیں. ان کے بھائی ڈاکٹر حنیف نذیر صاحب جو اس وقت لائف اسٹاک کے ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑا نام ہے، ورلڈ بینک نے ان سے کنسلٹنسی لی ہے ایک دو معاملات میں، وہ چوتھی کلاس تھی. اور پانچویں کلاس جناب ڈاکٹر یونس جاوید صاحب کی تھی. اور چھٹی کلاس جو تھی یہ طارق نذیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انجینئر، ان کی تھی. اس زمانے کے اساتذہ میں جناب شبیر احمد طاہری، جناب پروفیسر رزاق صاحب، اور ہمارے جو سائنس کے پہلے پروفیسر تھے وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس محفل میں تشریف فرما ہیں. میری مراد ہے پروفیسر زمان علی خان. اور ڈاکٹر صاحب کے دوسرے استاد جناب مرزا محمد خورشید جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، یہ اس وقت میتھمیٹکس کے استاد تھے. تو میرے بھائیوں، میں بمبر کی سرزمین ڈاکٹر صاحب، ایک زمانے میں ہمیں شکوہ تھا کہ یہاں تعلیمی ادارہ کوئی نہیں ہے، گجرات ہے، لاہور ہے، تو لیکن اس کے باوجود آج جب ہم علمی لاٹ جو سابق شرفا یہاں تشریف فرما ہیں، رشید احمد قاسمی صاحب کا ایک گھرانہ ایسا ہے کہ مولانا عبداللہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے. کتنے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے. اور آج میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس ورثے کو رشید احمد قاسمی اسی جذبے کے ساتھ آگے نواریں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت رکھے. یونس سجاد صاحب اس وقت تشریف لائے تھے جب ہماری کالج میں آخری کلاس تھی، اور ہمارے یہ الیکشن کمشنر تھے پہلے جب ہمارا الیکشن ہوا تھا کالج کا. ڈاکٹر اظہر صاحب کے جو جذبات ان کے بارے میں تھے وہ میں اگر بیان کروں تو وہ کہتے تھے کہ انتہائی ذمہ دار اور دیانتدار اور بااصول شخصیت یونس سجاد صاحب کی. اور پروفیسر طالب صاحب، اور ایک نام نذیر احمد تشنا صاحب کا، جس کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں اور پورے پاکستان میں جو لوگ کشمیریات کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، نذیر احمد تشنا صاحب نے ہم سب کی طرف سے جو ہے وہ حق ادا کیا ہے اس سرزمین کا. مرزا فضل حسین صاحب ہیں اور رائے محمد حسین صاحب ہیں. طالب صاحب تو ہم سب کے بڑے بھائی بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. اور اس مادر علمی سے جس سے ہم سب لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں پروفیسر نعیم مرزا صاحب کو. آج اس ادارے کی سربراہی جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو میں چونکہ وی سی صاحب بر وقت آگے تھے، مہمانان گرامی روایتی طور پہ جس طرح آتے ہیں وہ صاحب سے آئے ہیں، اس لیے تاخیر ہوئی ہے تقریب میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا وقت جو ہے وہ زیادہ لگے گا. تو ساتھ ہی میں ایک دو میری آرزویں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت لوں گا. ایک رجحان ہے کہ سائنسی علوم جو ہیں زیادہ تر آج کل تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ سائنس کے علاوہ جو باقی عمرانی علوم ہیں، سماجی علوم ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ایک تو ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے کہ سائنس جو ایجادات کرے گی ان کو استعمال کرنے کے لیے جو ذہن درکار ہے وہ سماجی علوم جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو میں اپنے عزیز اور بھائی ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ دو شخصیات، ایک حضرت علامہ اقبال اور ایک حضرت میاں محمد بخش، یہ ہمارے پاس اتنے بڑے فلسفی اور اتنی بڑی علمی شخصیات ہیں کہ آج پوری دنیا میں اقبالیات پہ کام ہو رہا ہے. ایران میں ہو رہا ہے، ترکی میں ہو رہا ہے، مصر میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، مشرق بعید میں ہو رہا ہے. ہم پہ علامہ اقبال کا بہت حق ہے، اس لیے کہ ہمیشہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جموں کشمیر کے ساتھ ایک وابستگی قلبی جو ہے نا، اس کا مظاہرہ اپنے کلام کے اندر بھی کیا ہے
اور جو ان کی سیاسی زندگی ہے اس کے اندر بھی وہ کشمیر کمیٹی کے 1931 میں جب یہاں حالات بہت خراب ہوئے تو اس وقت مسلمانوں نے جموں کشمیر کے حقوق کی بحالی کے لیے جو پنجاب میں تحریک بنی تھی اس کے سربراہ جو حضرت علامہ نے کی تھی. تو میری یہ شدید آرزو اور خواہش ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ اقبالیات کو اسی طرح بی ایس اقبالیات کا جو سبجیکٹ جو ہے نا وہ یہ قائم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں فارسی بھی آ جائے گی، اس میں عربی بھی آ جائے گی، اس میں اردو بھی آ جائے گی، اس میں ہسٹری بھی آ جائے گی، تمام اقبالیات کے اندر سب چیزیں جمع ہیں. اور حضرت میاں محمد بخش صاحب جو ہیں پنجابی کے اندر وہ پیر فضل گجراتی نے لکھا تھا، میاں محمد بخش نام سونا اسم گرامی، پنجابی دا حافظ سادی خسرو رومی جامی. تو یہ شخصیت ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے کبھی قاسمی صاحب کی سربراہی میں اگر موقع ملا تو ان موضوعات پہ ان سے اپنی گزارشات پیش کرتے رہیں گے. آخر میں آج کی اس تقریب کے جو سب سے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں چودھری عبدالرشید صاحب، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بھمبر کے عیدی ہیں. انہوں نے پہلے ڈیلائسس کے اندر کام کیا، پھر یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن بنا کر 15 گاڑیاں جو ہیں نا ایمبولینس سے وہ، اور آج کتنے سینکڑوں بچوں کو اس سردیوں کے موسم میں وہ گرم جرسی ٹوپی اور جرابیں لے کر پورے تحصیل کے اندر پھیر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. باتیں بہت سی کر دی، میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ.